ہاں جی ٹھیک ہے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کل الحمدللہ ہم نے غزوہ بنی المصطلق دیکھا تھا، اور غزوہ بنی المصطلق میں چند امپورٹنٹ واقعات تھے. ایک تو منافقین کے بارے میں جو معاملات وہاں پہ کلیئر ہوئے، پھر اس میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، واقعہ افک کے نام سے، جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے آج تک، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں. یہاں سے ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا عقیدہ بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تہمت جو تھا وہ بہتان ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی گواہی دی ہے. اور جو لوگ آج بھی ان کے اوپر اس طرح کے، اللہ معاف فرمائے، اس طرح کی باتیں کستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دے. وہ اسی قابل ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں. ان کے لیے نہ تو بخشش کی دعا کو دل کرتا ہے، اور نہ ہی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایسے بدبخت لوگ جو صحابہ کو کافر کہیں، یہاں ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو چہ جائے کہ بندہ صحابہ کو کافر بولے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بھی وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ اتنی غلیظ باتیں کرتے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں میں شاید نہیں آئی ہوں گی، لیکن میرے کانوں سے وہ گزر چکی ہیں. ہلکا سا واقعات، معمولی سا، میرے ریلیٹیو ہیں، وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیکن وہ خود سنی ہیں اور ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا. اس بات پر ان کے گھر میں جھگڑا ہو گیا کہ عائشہ کیوں رکھا، عائشہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بڑا پسند ہے تم لوگوں کو نام. اس پہ اچھا خاصا ان کی لے دے ہوئی اور معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ایسے ہی نہیں ہمیں ان سے نفرت کی کچھ وجہ ہے کہ جب آپ ہماری ماں سے نفرت کریں گے تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری ماں ہیں، ہماری ماں ہیں، اللہ نے انہیں ہماری ماں بنایا ہے، اور ہم اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اگر کوئی میری ذاتی ماں کو گالی نکالے گا تو میں کیا صبر کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا مفتی نہیں کر سکتا. تو جب ہماری وہ ماں جو اللہ کے نبی کی دنیا میں بھی بیوی، آخرت میں بھی بیوی، اللہ نے ان کی پاکی کے لیے آیات اتاری، اور تم لوگ ان کے خلاف باتیں کرو اور مجھ سے امید رکھو کہ میں صبر کروں اور برداشت کروں، میرا خیال ہے کہ عقل گھاس چرنے چلے گی. یہ جو لوگ ایسی امید رکھتے ہیں کہ ہم صبر کریں، کوئی صبر نہیں ہے. بلکہ شاید میں اپنی ماں کے اوپر نکالی گئی گالی تو برداشت کر جاؤں، لیکن وہاں مجھے نہیں پتا میں آگے سے کیا ریئیکٹ کروں گا. تو اسی لیے ہم دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ جب آپ دوستیاں پالیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اپنی ماں کے گالی دینے والوں سے دوستی رکھ سکتے ہو، اگر رکھ سکتے ہو ان سے بھی تعلقات جوڑ کے رکھو، بڑی محبت کرو. یہ ذہن میں ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہو کہ دائم بھائی میرے والد یا میری والدہ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے صرف پتہ ہو، حالانکہ میرے سامنے نہیں دی ہوگی انہوں نے، مجھے پتہ ہو، مجھے شاہد بھائی نے بتایا ہو، میں کبھی نہیں بات کروں گا ان سے، کبھی بھی نہیں کروں گا، کوئی سیدھا منہ نہیں دوں گا ان کو. وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں. تو کیا ہمیں معلوم نہیں ہے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ لوگ کتنی گالیاں دیتے ہیں. ان کے عقائد میں ہے 5 لوگوں کو ہر نماز کے بعد گالی دینا ان کے اوپر واجب ہے. ان کی اپنی بکس میں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ گالی دینی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ حاضر ہونا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر دیکھ لیں ہم نے یہ محبتیں لے کے جانا ہے بس. اور ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھانا جن سے ہماری محبتیں ہیں. یقین کریں آج کل کی جو اعمال ہمارے چل رہے ہیں نا، اس میں جو سب سے بڑا عمل اس وقت موجود ہے نا، وہ اللہ اور اللہ کے صحابہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. یہ سب سے بڑا عمل ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے بچا کے چلے گئے نا، تو ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسی محبت کے باعث ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری صحابہ سے محبت اسی طرح قائم رکھنا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے دلوں میں محبت اور بڑھا دے کہ ہم اسی طرح غیرت مند ہوں جیسے ہم اپنی ماں کے بارے میں غیرت مند ہیں. واقعہ افک انتہائی درد مند واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اوپر جو ہجرت کے بعد جو واقعہ تکلیف دے آیا وہ یہ ایک واقعہ تھا، کیونکہ وہ آپ کی وہ زوجہ تھی جن کے بارے میں آپ اعلان کہتے تھے کہ مجھے ان سے محبت ہے. وہ کہتے ہیں جی اس غزوے کا دوسرا اہم ترین واقعہ افک تھا. اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے تھے. جس کا قرعہ نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے. اس غزوہ میں قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا اور آپ انہیں ساتھ لے گئے. تو یعنی اب یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ قرعہ اندازی
کوئی حرام عمل نہیں ہے. یعنی ہاں کھرا اندازی مطلب ہے کہ کسی کا نام چننا ہے. البتہ علماء نے اس پہ ضرور تنقید کی ہے کہ یہ جو ہم شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہمیں ملتے ہیں نا پیپرز، وہ کیا ملتے ہیں جی، آپ 1000 ریال کی شاپنگ کریں گے تو اتنے آپ کو وہ واؤچرز ملیں گے، اور وہ واؤچر ہم ڈالتے ہیں قرآن اندازی کے لیے کہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا انعام نکلا ہے. علماء اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے. آپ مزید تفصیلات اس کے بارے میں علماء سے حاصل کر سکتے ہیں. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کسی شاپنگ مال میں گئے اور آپ کو نہیں پتا تھا، آپ پرپزلی نہیں گئے اور وہ آپ کو دے رہے ہیں پیپر، اس صورت میں اگر آپ نے پیپر ڈال دیے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پلان کر کے جانا کہ جی وہاں چونکہ لولو میں 1000 کی شاپنگ پہ اتنے واؤچر مل رہے ہیں تو میں وہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے ریفرل ڈرا میں میرا نام نکلا ہے، اس کو علماء نے ناپسند فرمایا. لیکن وہ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچیں. تو آپ مزید تحقیقات کر سکتے ہیں، ہر جو مسلک ہے اس میں یہ فتویٰ موجود ہے. اچھا جی، قرآن اندازی یعنی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں جی میں اس کو، آپ کے 4 بیٹے ہیں، کسی ایک کو لے جانا چاہتے ہیں، قرآن اندازی کر لی، چلو یہ تو اب اللہ کی طرف سے نام نکل آیا. تو اس طرح سے ہے کہ قرآن اندازی اس صورتحال میں ٹھیک ہے. اچھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نارمل روٹین تھی کہ آپ ایک اپنے زوجات میں سے قرآن اندازی کر کے ساتھ لے جایا کرتے تھے. غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور اپنی بہن کا ہار وہ عاریتاً لے کر آئی تھی. انہوں نے ہار ایک تھا ان کے پاس، وہ کھو بیٹھیں. احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا، جہاں ان کو گمان تھا کہ میرا ہار یہاں ہوگا. اسی دوران وہ لوگ جو یعنی آپ کی ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے، ہودج وہ جو اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے ایک جسے لکڑی کا جو بنا ہوتا ہے نا، جو عام ہم نے سائلوں میں بھی دیکھا ہے، جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، سائیڈوں پہ سامان ہوتا ہے، تو وہ اس میں تشریف رکھتی تھیں. تو صحابہ اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے. تو آپ دبلی پتلی سی تھیں تو صاف ظاہر ہے کہ وزن کا اس طرح سے اندازہ کرنا مشکل تھا. تو صحابہ نے یہی سمجھا کہ شاید آپ اس میں موجود ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ہودج لاد دیا اور آپ وہاں سے سب جو ہے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھیں، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا اس لیے آپ کے موجودگی کا اندازہ لگانا مشکل تھا. اگر صرف ایک آدمی یا 2 آدمی اٹھاتے تو ضرور محسوس کر سکتے تھے کہ بھئی وہ اس میں موجود نہیں ہیں. بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا. میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا. وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر واپس آئیں گے. یعنی وہ اس خیال سے بیٹھ گئیں کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، یہ جائیں گے آگے جہاں قافلہ اترے گا یا رکے گا تو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ واپس آئیں گے مجھے لینے. لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگی اور وہ سو گئیں. پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان لشکر کے پچھلے حصے میں سوئے ہوئے تھے، یعنی وہ لشکر سے پیچھے کہیں سوئے ہوئے تھے. اب یہ سب اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا، کچھ معاملات آگے ہونے والے تھے. ان کی عادت بھی زیادہ سونے کی تھی، یعنی وہ زیادہ سوتے تھے پھر سوئے رہ جاتے تھے. انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. یعنی وہ ان کی شکل سے واقف تھے، ان کی حیت سے کہ وہ کس طرح کی ہیں، پتلی سی ہیں، چھوٹی سی ہیں. تو انہوں نے اس حیت سے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری پر بٹھا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنی سواری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دی کہ بھی آپ اس پر بیٹھ جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا، یعنی وہ سوائے انا للہ کے انہوں نے کچھ نہیں کہا. چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں تبصرہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک موقع مل گیا. چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہاں کو عیاں اور نمایاں کر دیا. یعنی اب وہ اس کے اندر کی جو غلاظت تھی نا وہ صحیح طرح باہر آنا شروع ہوئی. یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بنتا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا، ادھیڑنا، بننا شروع کیا. اس کے ساتھی بھی اس کی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی تو وحی اس سلسلے میں نہیں آئی، تو آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کی جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیے بغیر، یعنی صاف صاف اشاروں
اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ اور دیگر نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ نے رغبت ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی چونکہ وہ قبائل مختلف تھے، اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، وہ جو آپس میں ان کی لڑائی شروع ہونے لگی تھی۔ ادھر اب دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ اب دیکھ لیں وقت کتنا ہے، 1 ماہ ہو چکا ہے، اور انہیں اس تہمت کے بارے میں ابھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی بیمار ہو گئی تھیں اور انہیں ابھی نہیں علم تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے ساتھ محبت اور جو ایک لطیف آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ تھا، جو آپ کا سلوک تھا خاص طور پہ بیماری کی حالت میں، اس میں تبدیلی آپ نے محسوس کر لی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ اب یہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر گر گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا۔ کیوں ٹوکا؟ کہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری تھے، بدر کے صحابہ میں تھے، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بدر کے صحابہ ایک ڈگری رکھتے ہیں، ان کا ایک مقام تھا، تو اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا پورا واقعہ سنا ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والد کے پاس، اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، آپ نے صرف اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے پاس جاتی ہوں، کیونکہ یہ وہاں جا کر ان سے پوچھنا چاہ رہی تھیں۔ اچھا، تشریف لے گئیں، صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ 2 رات اور 1 دن آپ نے روتے گزارا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، اب غور کیجئے گا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شک کی بنیاد پر قتل و غارت ہو جاتی ہے، بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے، بہنوں کو، بیویوں کو۔ ابھی پچھلے دنوں کے واقعات ہیں، ایک تو میں کل بھی دیکھ رہا تھا، روزانہ کے واقعات ہیں یہ، شک کی بنیاد پر، یعنی ابھی کنفرم نہیں ہوتا، شک کی بنیاد پر۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، بیوی صرف موبائل استعمال کر رہی، اسی پہ شک ہو جاتا ہے اور اسی پہ رویے بگاڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اگر تو آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ برات ظاہر کر دے گا۔ اور اگر ہمارے لیے دوسرا جملہ ہے، پہلے کے بارے میں ہمیں کچھ، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے تو برات نہیں ظاہر کرنی، وہ تو آیات وہ تو وہی تھی، ہمارے لیے دوسرا جملہ ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ جو بندہ اللہ سے توبہ کرے، اقرار کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اندازہ کریں، ہم جب اپنے کسی بچے، کسی بیٹی، کسی بہن یا بیوی کی غلطی کے پتہ چلنے پر اسے یہ کلمات کہیں کہ اگر بیٹی تم سے غلطی ہو گئی ہے، یا تم انجانے میں یا شیطان کے بہکاوے میں تم غلطی کر بیٹھی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ معاف کر دے گا۔ میرا پورا کبھی یقین ہے کہ ایک تو وہ معافی بھی مانگے گی اور وہ مخلص ہو جائے گی، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ مخلص ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر سے جو پیار نکلے گا نا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اور جب لوگ سختی کرتے ہیں تو سختی سے میں نے تو عمل رکتے نہیں دیکھے، یعنی لوگ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو مارنے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، رزلٹ اور مزید گمراہی ہوتا ہے، کبھی بھی وہ واپس نہیں پلٹتے، وہ بھر گئے، پھر وہ اب نیکسٹ اسٹیپ میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ ہوتا ہے جس پہ صبر کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے صبر کا دامن برقرار رکھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیسے گویا ہوئے۔ لیکن چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک تھیں، اب ان کا رویہ دیکھیے آگے سے کیا تھا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو تھم گئے،
اب جو آپ کے اوپر رونے کی کیفیت تھی نا وہ رک گئی، آپ نے رونا بند کر دیا، اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا آپ کو جواب دیں، انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے۔ غور کیجئے گا ان پوائنٹس پہ، یہ بھی ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں ساری۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بات بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ جو میں پوائنٹ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کیا پوائنٹ ہے، عموماً یہ ہوتا ہے ایک آدمی کے بارے میں غلط بات مشہور کر دی جاتی ہے، اتنی کی مشہور کر دی جاتی ہے کہ ہم اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اگر مان لے، اب ہم اس سے جواب اپنی مرضی کا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم جس بات پر یقین کر چکے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی کا بچہ کوئی غلطی نہیں کی لیکن اس کے رشتہ داروں نے اس پر الزام لگا دیا ہے اب، اور اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ہم سچ مان چکے ہیں، تو اب ہم اس بچے کی سچی بات بھی نہیں مانیں گے، ہم صرف وہی بات مانیں گے جو ہمارے من میں آ چکی ہے، ہم اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کریں گے، جیسے پولیس والے کرتے ہیں کہ وہ بیچارے جو قصوروار بے قصور ہوتے ہیں ان کو اتنا مارتے ہیں، آخر ان کو وہی بات کرنی پڑتی ہے جو ان کے دل میں ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ وہ ایک جاسوس، وہ جو دو بچے تھے پانی پلانے والے، اور صحابہ نے ان کو مارا کہ بھئی تم ابو سفیان کے ساتھی ہو، پہلے وہ کہتے رہے نہیں ابو سفیان کے ساتھی نہیں، مار کے آخر انہوں نے کہہ دیا ہم انہی کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ پہلے وہ تم سے سچ بول رہے تھے، تم نے انہیں مارے رکھا، اب جب وہ تم سے جھوٹ بول کے جا رہے ہیں تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو یعنی اس طرح سے بات جب ہم اپنے دلوں میں باتیں بٹھا لیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی سنی سنائی نہیں بلکہ انالیسس کریں، لوگوں کی سنی سنائی نہیں۔ ان آیات کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر نہیں جانا، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں، آپ وہاں پہ لیٹ گئیں، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا دیے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی ہوئی تھی عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا، اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پر اعتماد اور وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں ایک جواب دیا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا وہ ایز اے زوجہ دیا تھا، امتی کے طور پر نہیں دیا تھا۔ یہاں اب آپ نے اپنے بیوی ہونے کا جو سٹیٹس ہے نا اس کو استعمال کیا، آپ نے فرمایا میں صرف اللہ کی شکر ادا کروں گی، بس یعنی میں صرف اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے میری برات نازل کی۔ عائشہ ان کی والدہ نے تو کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ ادا کریں، تو انہوں نے اس بیوی ہونے کے ناطے یہ بات کی کہ میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس موقع پر واقعہ افک سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہو کر آخر تک جاتی ہیں 10 آیات۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں اب یہاں پہ چند صحابہ کو سزا ملی تھی، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، ان کو 80 کوڑے مارے گئے تھے، کیونکہ یہ بھی ان خبروں کو پھر بعد میں آنے کے بعد پھیلانے والوں میں شامل تھے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گلہ ہمیشہ رہا، آپ کو شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ صرف آپ کہتی ہیں بھی انہوں نے کوئی غیبت کے بارے میں بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو غیبت کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کہ جب ان کی باری آئی تھی تو خوب مشہور کرنے والوں میں سے تھا، لیکن وہ ان کی عزت صرف اس بات پہ کرتی تھی کہ یہ شاعر رسول تھے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ تینوں صحابہ کا جو میں نے نام لیا ہے ان سے جو غلطی ہوئی اس غلطی کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی، اور جب دنیا میں حد نافذ کی جاتی ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے، تو اس کی آخرت میں بھی کوئی پکڑ نہیں اور دنیا میں بھی اسے کوئی تانا نہیں دینا، بات ختم۔ اس کو جو اللہ نے جو شرعی سزا رکھی تھی وہ مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں کوئی دل میں بات نہیں لانی، اس وقت کی بات تھی، حالات ایسے ہو چکے تھے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا تھا، یہ تو ایمان کے امتحان تھے سارے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جی حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی گئی حالانکہ وہ ان کا سرگنا تھا، اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔
تو یعنی اس کو اگر اس بات کی سزا دنیا میں دے دی جاتی تو آخرت میں اس کی سزا نہ ملتی، وہ تو تھا ہی منافقوں میں سے۔ اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی کہ جس کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا، یعنی وہی جو منافقین والی باتیں تھیں۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا جو ہے وہ شک و شبہ سے دور ہو گئی، خلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اسی طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، یعنی اب جب اس کے بعد اس نے کوئی حرکت کی کوشش کی تو اس کی اپنی قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر کیا خیال ہے، دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس پر بہت سی ناکیں بھڑک اٹھتی، لیکن اگر آج انہی ناکوں کو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات ہوئی، وہ جو کل ہم نے واقعہ میں پڑھا، جو عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے یہی اجازت مانگی تھی کہ اجازت دیجیے اس کا سر اڑا دیں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر اس وقت ہم سر اڑا دیتے تو اس کے جو ساتھی ہیں ان میں حمیت جاگ اٹھتی اور نیا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہی حمیت والے اس کے خلاف ہو چکے ہیں، تو اگر انہیں حکم دیا جائے تو وہ اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کے اپنے ہی اسے مار دیں گے۔ تو یہ اس میں ایک جو ہے پنہاں تھی، جو اس میں ایک حکمت تھی۔ اس کے بعد چند غزوات ہیں، سریے ہیں، میں آپ کے ساتھ بس مختصر شیئر کرتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ صلح حدیبیہ کی طرف جائیں گے۔ کتنے منٹ رہ گئے وقار بھائی؟ صحیح۔ سریہ دیار بن کلب، یہ علاقہ دومت الجندل ہے، یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت کی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی، بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بنت اسبغ سے شادی کی، یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ دوسرا سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق، یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے، دن میں چھپے رہتے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجور کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کر لی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے اور ان کا سردار بھی وہاں سے بھاگ نکلا۔ سریہ وادی القریٰ، یہ ایک مختصر سریہ ہے۔ یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، لہٰذا آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سلمہ بن اکوع بہت تیز تھے، یہ آج کا وہ کیا ہے جی، وہ کیا بولٹ ہے اس کا نام، وہ جو تیز تریر ہے، تو یہ سمجھے یہ اس وقت کے بولٹ تھے، بلکہ میں بولٹ سے مماثل نہیں تھے کہ رننگ میں جو ہے یہ صحابہ میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے تھے۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائے، اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں طرفہ نامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو ہانکتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی، لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی حضرت سلمہ بن اکوع سے مانگ کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ قرفہ ایک شیطان عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 سوار بھی تیار کیے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ اورنیجین، یہ سریہ شوال 6 ہجری میں حضرت زبن جاہر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور عرینہ کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں
قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ بات آ گئی کہ اونٹوں کا پیشاب پئیں۔ بعض نے اس پہ بڑی تنقید کی کوشش کی ہے کہ یہاں پیشاب پینے کا مطلب وہ گائے والا پیشاب نہیں ہے کہ اس کو گنگا جل سمجھ کے پینا ہے، یہاں صرف بیماری کے لیے ہے۔ بیماری کے لیے تو سام کا زہر بھی استعمال کیا جاتا ہے، بیماری کے لیے تو بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہاں پہ جو ان کو پیشاب پلانے کا مقصد تھا وہ بیماری تھا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس کے پانی پیشاب سے وضو کرنا ہے یا وہ اتنا پاک ہو گیا، صرف بیماری کی کیفیت میں اس کی پرمیشن دی گئی تھی۔ بہرحال تو صاف ظاہر ہے کہ اونٹ کے دودھ میں، گوشت میں، اس کے پیشاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک کے لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کر لیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور دعا فرمائی، اے اللہ عورینوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں داغ دی گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمینیں کوریتے اپنے کافر کردار کو جا پہنچے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک سریہ تھا جس میں آپ کے چرواہے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو آپ نے ان کے بدلے میں یعنی قصاص کے طور پر ان کو سزا دی۔ تو انشاءاللہ کل ہم صلح حدیبیہ دیکھیں گے، پھر وہی بات میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا صحابہ کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، اس لیے تم ان سے محبت کرو۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کے محبت کرنے والوں میں شامل فرما لے اور ہماری زبانیں اسی طرح مرتے دم تک شان صحابہ اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، بس یہی شاید ہماری سب سے بڑی کمائی ہوگی، اور امید ہے اللہ اس کمائی کے عوض ہمیں معاف بھی فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔